جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں آپ کی آمد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت مولانا محمود اشرف صاحب عثمانی جن کو آج رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ان کی وفات ہمارے خاندان، ہمارے دارالعلوم اور پھر پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن اوصاف و کمالات سے نوازا، ان کا علم و فضل، ان کی تواضع، ان کی للہیت، اور اپنے آپ کو گمنام رکھ کر دینی خدمات کا جو ان کا انداز تھا، وہ خاص طور پر ان حضرات کو ضرور معلوم ہوگا جنہوں نے ان سے پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہوں گے۔ یہ غم ہم سب کے لیے ہے، اور خاص طور پر ہمارے دارالعلوم کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو تسلی کے جو اسباب پیدا فرمائے، الحمدللہ وہ اس غم اور صدمے کے موقع پر بھی ہمارے لیے بڑی تسلی کا، بڑے اطمینان کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ بچائے اگر انسان ایمان سے محروم ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے، تو تسلی کا کوئی راستہ نہیں۔ جو آدمی چلا گیا، اس کی جدائی پر صدمہ، اس صدمے کے اوپر تسلی کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو کتنی تسلیاں دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرما دی کہ یہ جدائی مستقل اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، انشاءاللہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اگر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے تو انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی، اور ہمیشہ کے لیے ہوگی، پھر کوئی جدائی نہیں۔ اور جو صدمہ اس وقت ہے، اس پر بھی اللہ جل جلالہ نے ہمیں تسلی دی ہے کہ ان اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب کوئی اسے صدمہ پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں بھی لوٹ کے وہیں جانا ہے جہاں وہ تمہارا مرحوم عزیز گیا ہے۔ اور تمہیں صدمہ ہو تو صدمے کے اوپر تم سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، یہاں تک کہ بے اختیار رونا آئے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک مومن کا کام یہ ہے کہ چاہے اس کے سینے میں آگ بھڑک رہی ہو، چاہے وہ صدمے سے چور ہو، لیکن اس کے زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا تصور موجود ہو۔ انا للہ، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، انا الیہ راجعون، اور بے شک ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو جب کسی صدمے کے موقع پر چاہے کتنا ہی غم ہو، کتنا ہی صدمہ ہو، آگ بھڑک رہی ہو دل میں، لیکن جب بندہ یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پر جو
خوشخبریاں عطا فرمائی باری تعالیٰ نے، وہ کیسی عظیم ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں کسی مصیبت کے وقت میں، ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے۔ معلوم ہوا صلوات اور چیز ہے اور رحمہ اور چیز ہے۔ صلوات تو اصل دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہوتی ہیں، فرشتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو وہ صلوات تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کی حقیقت ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا کہ ان کے پروردگار کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے۔ رحمت الگ، صلوات الگ۔ رحمت کے تو کچھ تو بات ہم مطلب سمجھ بھی سکتے ہیں، صلوات کا مطلب تو سمجھ پتہ ہی نہیں کیا ہے، کیا نعمتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، کیا اکرامات ہیں، کیا انعامات ہیں۔ تو ان کے لیے جو زبان سے یہ کہہ دیں، دل بھڑک رہا ہو لیکن زبان سے یہ کہہ دیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے صلوات ہے ان کے پروردگار کی طرف سے اور رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ان کو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جب پہلے زمانے میں کوئی سامان کسی گدھے پر خچر پر لے جایا جاتا تھا تو ایک جھولی ادھر ہوتی تھی، ایک جھولی ادھر ہوتی تھی، اس کو عربی میں عدلین کہتے تھے۔ یہ بھی عدل اور یہ بھی عدل، عدلان، اور بیچ میں ایک کوئی سامان بیچ میں بھی رکھ دیا جاتا تھا، اس کو علاوہ کہتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ نعم العدلان و نعم العلاوہ، دو عدل، ایک طرف صلوات ایک طرف المہتدون، یہ تو عدلین ہے، اور رحمہ جو ہے وہ علاوہ ہے۔ تو دو عظیم الشان چیزیں وہ، اور بیچ میں ایک علاوہ بھی، صلوات بھی، ہدایت کا سرٹیفکیٹ بھی، اور بیچ میں رحمت اس کے علاوہ۔ تو اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہر غم پر، ہر مشکل پر، ہر مصیبت پر بندہ یہ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہوتے ہیں۔ یہ کتنی تسلی کا سامان ہے۔ پھر جو چلا گیا اس سے رابطہ ہمیشہ کے لیے منقطع نہیں ہوا۔ دعائے مغفرت کرتا رہے بندہ، اِیصال ثواب کرتا رہے ان کو، تو ہمارے تحفوں کے پیکٹ ان کے پاس پہنچتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہنچاتے ہیں، اور ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو زندگی میں لوگ تحفے بھیجتے ہیں تو آخر بعد میں جانے کے بعد بھی تحفوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ تسلی کے سامان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاحب ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف صاحب ایمانی کا خاصہ ہے۔ جو صاحب ایمان اللہ بچائے نہ ہو اس کے لیے تسلی کا کوئی راستہ نہیں، وہ ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی تسلی نہیں۔ تو الحمدللہ ایک صاحب ایمان کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے۔ آگے جنازہ جی، تو بس اب ضمانت جنازہ ہو رہی ہے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ صفیں بنا لیں اور اہتمام کے ساتھ نماز جنازہ بھی ادا فرمائیں، اور پھر ان کو ہمیشہ دعا میں اور ایصال ثواب میں یاد بھی رکھیں۔ بس۔ میں تو وہاں ہوتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔